بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر صدق اللہ العظیم۔ کل ہمارا 14واں پارہ مکمل ہوا تھا اور آج جو ہے وہ ہمارا 15واں پارہ ہوگا۔ 15واں پارہ اور سورہ اسرا۔ سورہ اسرا، اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا۔ اسرا کا معنی ہوتا ہے رات کو لے جانا۔ چونکہ اس سورت کے شروع میں جو ہے وہ اسرا کا ذکر ہے۔ اسرا یعنی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج پر لے جایا گیا تھا، تو اسی کا ذکر ہے اس کے اندر۔ اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہوا تھا یہ رات میں ہوا تھا۔ کس میں ہوا تھا؟ رات میں ہوا تھا۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی کیا رکھ دیا؟ اسرا رکھ دیا۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہاں سے جو ہے وہ واقع معراج کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ کس کو؟ واقع معراج کو 11 نبوی میں جو پیش آیا تھا۔ کتنی؟ 11 نبوی میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور یہ جو معراج کا سفر ہے یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ کتنے حصوں پر؟ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 1، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور دوسرا بیت المقدس سے عرش معلی تک۔ دوسرا کہاں سے؟ بیت المقدس سے لے کر عرش معلی تک۔ اب یہ جو مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر ہے اس کو اسرا کہتے ہیں۔ اور جو بیت المقدس سے لے کر کے عرش معلی تک کا سفر ہے اس کو معراج کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معراج کہتے ہیں۔ اب یہاں چونکہ اسرا کا ذکر ہے تو اس لیے اسی مناسبت سے سورت کا نام بھی کیا رکھ دیا گیا؟ اسرا رکھ دیا گیا۔ اور جو معراج کا ذکر ہے یہ سورہ نجم کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر احادیث متواترہ کے اندر بھی یہ ذکر آیا ہوا ہے۔ اور پورے واقعے کو، مطلب مکہ سے لے کر کے بیت المقدس تک اور بیت المقدس سے لے کر کے عرش معلی تک کا جو پورا سفر ہے، اس پورے سفر کو عموماً معراج کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معراج۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں واقعہ معراج۔ یہ جو معراج ہے یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے۔ کیا ہے؟ خصوصی اور امتیازی معجزہ ہے۔ اور یہ جو واقعہ معراج ہوا یہ روحانی اعتبار سے نہیں ہوا تھا بلکہ جسمانی اعتبار سے ہوا تھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم مبارک کے ساتھ کہاں گئے تھے؟ اوپر عرش معلی تک گئے تھے۔ اور حالت نوم یعنی سونے کی حالت میں یہ نہیں ہوا تھا بلکہ حالت بیدار میں ہوا تھا، یعنی جاگنے کی حالت میں۔ سونے کی حالت میں نہیں ہوا تھا بلکہ جاگنے کی حالت میں ہوا تھا۔ اور پھر اسی سفر میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا تھا، زیارت نصیب ہوئی تھی۔ اور پھر اللہ رب العزت سے براہ راست ہم کلام ہونے کا شرف بھی حاصل ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں اللہ رب العزت کی زیارت بھی فرمائی اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے براہ راست بات بھی کی تھی، کلام بھی کیا تھا۔ اور پھر اسی سفر میں جو ہے وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے 5 وقت کی نماز بھی عطا فرمائی گئی تھی۔ اور پھر اس کے بعد وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اور ہم نے یہ بات بتا دی بنی اسرائیل کو، فی الکتاب، کتاب کے اندر، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ کہ تم فساد مچاؤ گے زمین کے اندر 2 مرتبہ، وَلَتَعْلُنَّ اور تم سرکشی کرو گے، عُلُوًّا كَبِيرًا بڑی سرکشی کرو گے۔ اور کتنی مرتبہ کرو گے؟ 2 مرتبہ۔ بنی اسرائیل کو یہاں سے بہت آگے تک بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوگا چند آیتوں کے اندر، اور بنی اسرائیل کو بتایا جا رہا ہے کہ تم زمین کے اندر بڑی سرکشی کرتے ہوئے فساد مچاؤ گے۔ کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ۔ اور پھر دونوں مرتبہ تمہاری تباہی ہوگی۔ دونوں مرتبہ کیا ہوگی؟ تمہاری تباہی ہوگی۔ پہلی مرتبہ انہوں نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، اور پھر انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا، اور تورات کے اندر جو ہے اس کے اندر تحریف بھی کر دی، یعنی اس میں رد و بدل کر دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر بخت نصر کو کیا کر دیا؟ مسلط کر دیا۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ یہاں سے اسی کا تذکرہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو ان پر تباہی آئی تھی، جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، انبیاء کو ناحق قتل کیا، تورات کے اندر تحریف کی، تو اللہ رب العزت نے بخت نصر کو ان پر کیا کر دیا؟ مسلط کر دیا۔ اور پھر بخت نصر نے فلسطین میں آ کر کے، کہاں؟ فلسطین میں آ کر کے بنی اسرائیل پر حملہ کیا، اور پھر بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے ان کو قتل بھی کیا، قتل عام کیا اس نے۔ اور جو زندہ بچ گئے، کئی ہزار بچ گئے زندہ، اور ان کو قیدی بنا کر کے اپنے ساتھ کابل لے گیا۔ کہاں لے گیا؟ کابل لے گیا، اور 70 سال تک ذلت اور غلامی کی زندگی گزارتے رہے بنی اسرائیل، کہاں؟ کابل کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ خوشحال زندگی دی، مال دیا، دولت دی، اولاد دی، اور ایک عرصے تک وہ فلسطین کے اندر ہی رہے۔ اور پھر اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا۔ اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، زمانے میں، یہودیوں نے دوبارہ پھر اپنی پرانی حالت اختیار کر لی۔ کیا؟ شرک کرنا شروع کر دیا، گناہ کرنا شروع کر دیے، اور بدعمالیاں شروع کر دی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے ان پر تیتوس رومی نام کا ایک جابر آدمی کو مسلط کر دیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے بھی بخت نصر کی طرح ان سب کو کیا کیا؟ نیست و نابود کر دیا، برباد کر دیا، اور بیت المقدس کو ویران کر دیا۔ اس کو ذکر فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہاں سے پھر یہودیوں کو خطاب کیا گیا کہ اے یہودیو، اگر تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی تو پھر ان عدتم عدنا، اگر تم لوٹو گے تو پھر ہم بھی لوٹیں، یعنی اگر تم نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، ان کی بات نہیں مانی، ان کے ساتھ دشمنی کی، تو پھر تمہارا وہی حشر ہوگا جو پہلے 2 مرتبہ ہو چکا ہے، یعنی بخت نصر نے اور تیتوس رومی نے جو تمہارا حشر کیا ہے وہی تمہارا حشر ہوگا۔ اور یہی ہوا۔ یہود جو مدینہ کی یہودی تھی انہوں نے مانا نہیں، صلح کی تھی، صلح کو توڑ دیا، تو پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کہاں کی طرف بھگا دیا؟ مدینہ سے نکال کر کے خیبر کی طرف بھگا دیا۔ اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خیبر سے بھی بھگایا، اور کہاں نکال دیا؟ ملک شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ اس کو ذکر کیا۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے حقوق، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہاں سے حقوق اللہ اور حقوق الوالدین کو بیان فرمایا کہ پہلا حق اللہ کا ہے اور دوسرا حق والدین کا ہے۔ حق اللہ کا حق کیا ہے؟ اللہ کا حق یہ ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرے، اور ایسی عبادت کرے کہ جو بالکل دکھلاوے اور ریاکاری سے کیا ہو؟ پاک صاف ہو۔ ایسی عبادت کرے، اللہ کی عبادت جیسی اللہ کی عبادت کرنے کا حق ہے ویسی عبادت کرے۔ اور پھر حقوق الوالدین، والدین کی کیا حقوق ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعبد الا اياه وبالوالدین احسانا، کہ والدین کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرو۔ فلا تقل لهما اف، ان کو اف بھی مت کہو، اور پھر ان کو جھڑکو بھی مت۔ وقل لهما قولا کریما، اور ان کے ساتھ جو ہے نرمی کے ساتھ بات کرو۔ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے تو پھر ان کے ساتھ کیا کرو؟ نرمی کے ساتھ بات کرو۔ اور پھر ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے ان کے لیے دعا مانگو، اللہ سے ان کے لیے کیا کرو؟ اپنے ابا جی کے لیے، اپنی امی جی کے لیے، یا اللہ میرے ابا جی اور میری امی جی پر رحم فرما، ایسے ہی رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں مجھ پر کیا کیا تھا؟ رحم فرمایا تھا۔ اس کو بیان فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ کل ہم سن چکے کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کفار مکہ کی ایک بری عادت تھی، جب ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تھی تو پھر کیا کرتے تھے؟ وہ ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، اور پھر سوچتے رہتے تھے کہ ذلت اٹھاتے ہوئے ان کی پرورش کرے یا پھر ان کو کیا کر دے؟ زندہ دفن کر دے۔ ان کی اس بری عادت کو بیان فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ غربت کی ڈر سے جو ہے اپنی اولاد کو قتل مت کرو، چونکہ کفار مکہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ ان کو منع فرمایا کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ غربت کی وجہ سے، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، ہم ان کو بھی روزی دیں گے اور تم کو بھی روزی دیں گے، ان کی وجہ سے تمہیں بھی کیا کریں گے؟ روزی دیں گے۔ اور پھر اس کے بعد ساتھ ساتھ فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب، زنا مت، یہ نہیں کہا کہ زنا مت کو، فرمایا زنا کے قریب
مت جاؤ، یعنی جن چیزوں کے ذریعے سے انسان زنا تک پہنچتا ہے ان کے قریب بھی جانے سے کیا فرما دیا؟ منع فرما دیا. مثال کے طور پر غیر محرم سے بات کرنا، جب غیر محرم سے بات ہوگی تو زنا تک پہنچے گا، اس لیے فرمایا غیر محرم سے بھی بات مت کرو. نظروں کی کیا کرو؟ حفاظت کرو. اور پھر اسی طرح فرمایا کہ کسی کو قتل، ناحق کسی کو قتل مت کرو. اسی طرح یتیم کا مال مت کھاؤ، یتیم کو پورا پورا مال دو. اور اگر کسی سے وعدہ کرو تو اس کو بھی کیا کرو؟ پورا کرو. اور اسی طرح ناپ تول میں کمی زیادتی مت کرو، پورا پورا ناپ تولو. اور پھر اسی طرح زمین پر جب چلو تو پھر اکڑ کر کے مت چلو، اس کو بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. یہاں سے مشرکین کی حالت کو بیان فرمایا. کیا فرمایا کہ مشرکین کی حالت یہ ہے کہ جب وہ سمندر میں سفر کرتے ہیں، کس میں؟ سمندری جہاز میں یا کشتی وغیرہ میں جب وہ سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے، تو جب وہاں طوفان آتا ہے اور طوفان میں ان کی جب کشتی پھنس جاتی ہے تو پھر صرف کس کو بلاتے ہیں مدد کے لیے؟ صرف اللہ کو بلاتے ہیں. وَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ. اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ان کو کیا ہو جاتے ہیں؟ بھول جاتے ہیں اور صرف کس کو بلاتے ہیں؟ اللہ کو بلاتے ہیں. لیکن فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا ہے، سمندر سے نکال کر کے خشکی کی طرف لے آ جاتا ہے، تو پھر أَعْرَضْتُمْ، پھر جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پھر جاتے ہیں، یعنی پھر سے وہی شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور توحید کا انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی حالت کو وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. فرمایا انسان بڑا ناشکرا ہے. جب مصیبت میں پھنستا ہے تو خالص اللہ کو بلاتا ہے، اور جب مصیبت سے چھٹکارا مل جاتا ہے تو پھر اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کرنا شروع کر دیتا ہے. یہ ہے انسان. اور اس کے بعد اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. قائم کیجیے نماز کو لدلوک الشمس، آفتاب ڈھلنے سے، الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے تک، رات کے چھا جانے تک، والقرآن الفجر، قرآن پڑھ فجر تک. یہاں سے جو ہے پانچوں نمازوں کو بیان فرمایا. کس کو؟ پانچوں نمازوں کو بیان فرمایا. فرمایا سورج کے زوال سے رات کے چھا جانے تک جو ہے وہ نماز قائم کرو. زوال شمس کے بعد ظہر آتی ہے، اور پھر اس کے بعد عصر آتی ہے، پھر اس کے بعد مغرب آتی ہے، اور پھر اس کے بعد عشاء آتی ہے. تو سورج کے زوال سے لے کر کے رات کے چھا جانے تک چار نمازوں کو بیان فرمایا: ظہر، عصر، مغرب اور عشاء. اور آگے فرمایا وقرآن الفجر. یہاں پہ جو ہے نا قرآن، یہاں قرآن الفجر سے مراد صلاۃ ہے. قرآن کے معنی صلاۃ کے معنی ہے، اور مراد فجر کی نماز ہے. اور فجر کی نماز کو قرآن کیوں کہا؟ فجر کی نماز کو قرآن اس لیے کہا کہ فجر کی نماز میں عموماً دوسری نمازوں کے مقابلے میں قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہے. لمبی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو لمبی رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، تو اس وجہ سے نماز کو قرآن کہہ دیا. نماز کو کیا کہہ دیا؟ قرآن کہہ دیا. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہی سب سے بڑی دلیل ہے پانچوں نمازوں پر قرآن کریم کی آئے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر. اور پھر اس کے بعد وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. ہم بار بار سن رہے ہیں، ہر سبق میں سن رہے ہیں لگ بھگ، کہ کفار مکہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی پسند کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں وہ معجزہ دکھاؤ، وہاں ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ، فلاں معجزہ دکھاؤ. اب یہاں سے پھر ان کے معجزات جو معجزے طلب کر رہے تھے ان کا مطالبہ. کیا کہتے تھے؟ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. کہ اے مشرکین مکہ کہتے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ آپ ہمارے لیے پانی کے چشمے نہ نکال دیں. پانی کے، کیونکہ مکہ کے اندر کوئی پانی کا چشمہ، صرف زمزم کا کنواں تھا، اس کے علاوہ لگ بھگ کوئی چشمہ نہیں تھا. اس لیے مطالبہ کرتے تھے کہ مکہ کے اندر یہاں سے کیا نکلے؟ پانی کے چشمے نکلے. اور اسی طرح کھجور اور انگوروں کے باغات نکالو. کیا کرو؟ کھجور اور انگوروں کے باغات لاؤ. اور پھر اسی طرح آپ آسمان پر جاؤ. کہاں جاؤ؟ آسمان پر چڑھو، اور پھر آسمان سے واپس آؤ، اور واپسی میں ایک ایسی کتاب لے کر کے آؤ جو ایسی زبان میں ہو جس کو ہم پڑھ سکیں، جو ہمیں سمجھ آتی ہو، اس زبان میں لکھی ہوئی ہونی چاہیے. ہم اس کو پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد آپ پر کیا کریں گے؟ ہم ایمان لائیں گے، ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے. تو یہاں پر کفار مکہ کو جواب بھی دیا گیا. کیا؟ سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول. جواب یہ دلایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتائیے کہ میرا رب جو ہے وہ پاک ہے، میرا رب پاک ہے، اور جن معجزات کا آپ مطالبہ کر رہے ہو، جن معجزات کا آپ کیا کر رہے ہو؟ مطالبہ کر رہے ہو، وہ تو اللہ کے کام ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے. زمین کے اندر چشمے نکالنا، باغات کا بنانا، پھر آسمان پر چڑھنا، یہ سارے کے سارے کام کس کے ہیں؟ یہ اللہ کے کام ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، میرے اختیار میں
نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، میرے اختیار میں بس صرف کیا ہے، میں صرف اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، تمہاری طرح ایک انسان ہوں، بشر ہوں، حل کنت الا بشر رسولا، میں صرف ایک بشر ہوں اور رسول ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ لہٰذا ان کے جو ہے ان کو جواب دے دیا گیا کہ ان کے جو معجزات کا مطالبہ کر رہے تھے اس کا جواب دے دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف ایک بشر ہوں، رسول ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، جن کے کاموں کا، جن معجزات کا مطالبہ کر رہے ہو اللہ کے اختیار میں ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات پاک ہے۔ پھر اس کے بعد سورت کے آخر میں، سورہ اسرا کے آخر میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یہاں سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو جو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی گئی تھی ان کا تذکرہ ہے۔ ابھی جو وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں عطا فرمائی۔ اس سے کیا مراد ہے؟ معجزات ہو سکتے ہیں یا پھر احکام ہے۔ اگر معجزات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا معجزے دیے گئے تھے؟ 9 فرمایا، عصا لاٹھی، اور نمبر 2 ید بیضا، نمبر 3 موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اللہ رب العزت نے جب نبوت عطا فرمائی تو وہ لکنت کیا ہوگی؟ ختم ہوگی، دور فرما دی۔ اور پھر اسی طرح سمندر کے 2 حصے کر دیے، جب سمندر پار ہونے لگے تو سمندر پار ہو رہے تھے نا، جب موسیٰ یہ فرعون کا لشکر ان کے پیچھے دوڑا تھا تو وہ بھاگ رہے تھے آگے، بنی اسرائیل آگے آگے جا رہے تھے، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری، سمندر کے راستے بن گئے۔ اور پھر اسی طرح فرعونیوں پر ٹڈی دل کا عذاب، ٹڈیوں کا عذاب، ہم 9ویں پارے میں پڑھ چکے، سن چکے کہ وہاں پر کیا فرمایا تھا کہ ان پر عذاب مسلط کیا تھا، ٹڈیوں کا عذاب مسلط کیا تھا۔ پھر آئی موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ دعا کرو یہ عذاب ہٹ جائے تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب ہم نے عذاب ان سے دور کر دیا تو پھر کیا ہو گئے؟ پھر سرکش ہو گئے، تو پھر ان پر عذاب آتا تھا، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے تھے دعا کرو، موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے، پھر عذاب ہٹتا تھا، پھر کیا ہو جاتے تھے؟ سرکش ہو جاتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ تو ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، اور پھر اسی طرح طوفان کا عذاب آیا ان پر، اور اسی طرح پھر ان کی کپڑوں میں اللہ تعالیٰ نے جوؤں کا عذاب بھیجا ان پر۔ کس کا؟ جوؤں کا عذاب ان پر بھیجا اللہ رب العزت نے۔ اسی طرح مینڈکوں کا عذاب بھیجا اللہ نے ان پر۔ کس کا؟ مینڈکوں کا، مینڈک اتنے زیادہ ہو گئے۔ اور پھر اسی طرح خون کا عذاب، کس کا؟ خون کا۔ یہ کل ملا کر کے 9 بنتے ہیں، اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ لیکن اگر یہاں آیات سے مراد ہم لیتے ہیں احکام خدا بندی، تو پھر احکام یہ ہے کہ شرک نہ کرو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اسی طرح جو ہے چوری نہ کرو، اسی طرح جو ہے زنا مت کرو، اور پھر ساتھ ساتھ ناحق کسی کو قتل مت کرو، اور اسی طرح کسی بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر کہ اس کو قتل کے لیے یا پھر سزا کے لیے پیش مت کرو، اسی طرح سود مت کھاؤ، اور پھر پاک دامن عورتوں پر بدکاری کا بہتان بھی مت لگاؤ، اور پھر ساتھ ساتھ میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر کے مت بھاگو۔ یہاں پر ہماری سورہ اسرا مکمل ہوئی۔ اس کے بعد شروع ہوتی ہے سورہ کہف۔ سورہ کہف غار کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ غار کو کہتے ہیں۔ اس صورت میں اصحاب کہف یعنی غار والوں، کچھ نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہاں چلے گئے تھے؟ غار میں چھپ گئے تھے، تو ان کا تذکرہ، اسی لیے پوری سورت کا نام ہی کیا کر دیا؟ سورہ کہف رکھ دیا۔ مدینہ کے یہودیوں نے یا پھر مشرکین مکہ کے مشرکوں نے یہودیوں سے پوچھ کر کے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے تھے۔ کتنے؟ 3 سوال کیے تھے۔ نمبر 1 روح کے بارے میں سوال کیا، اور نمبر 2 اصحاب کہف کے بارے میں کہ اصحاب کہف کون تھے، اور پھر تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے۔ یہ 3 سوال پوچھے تھے۔ کس نے؟ مکہ کے مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر کے، یا پھر ڈائریکٹ خود مدینہ کے یہودی تھے، انہوں نے آ کر کے آپ علیہ السلام سے یہ 3 سوال پوچھے تھے۔ تو جب یہ سوال پوچھے گئے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کل جواب دوں گا، لیکن آپ علیہ السلام انشاءاللہ فرمانا بھول گئے، انشاءاللہ نہیں فرمایا۔ اب جب کل پھر آ گئے، وہ پھر کہنے لگے کہ ہمارے سوالوں کا جواب دو، آپ علیہ السلام نے فرمایا کل جواب دوں گا انشاءاللہ، پھر نہیں فرمایا۔ اسی طرح کئی دن تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ 15 دن کے بعد وحی نازل ہوئی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ جب آپ کہیں کسی چیز کے لیے کہ میں کل کروں گا یا کل بتاؤں گا، تو ساتھ میں کیا کہہ لیا کرو؟ انشاءاللہ۔ انشاءاللہ کا مطلب اگر اللہ نے چاہا تو۔ یہ پوری امت کے لیے بھی ہے کہ کوئی کام اگر کرنا ہو، کسی کو کہنا ہو کہ میں آپ کا فلاں کام کروں گا، تو ساتھ میں کیا کہنا چاہیے؟ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔ اگر اللہ نے چاہا تو میں آپ کا یہ کام کروں گا۔ اس صورت کے اندر، سورہ کہف کے اندر 2 سوالوں کا جواب دیا تفصیل کے ساتھ، جو اخیر والے 2 تھے۔ نمبر 1 کہ اصحاب کہف کون تھے، اور دوسرا ذوالقرنین کا قصہ۔ ان 2 سوالوں کا جواب تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ سب سے پہلے قصہ بیان کیا کس کا؟ اصحاب کہف کا۔ اصحاب کہف کون تھے؟
کہاں تھے، کیسے آئے، کب آئے، اس کا تذکرہ ہے. فرمایا نحن نقص علیک نبأهم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. یہ کچھ نوجوان تھے. ایک ظالم بادشاہ دقیانوس تھا، دقیانوس نام تھا اس کا. اس کے زمانے میں چند نوجوان جو ہے وہ ایمان لائے، مسلمان ہو گئے، ایمان لائے. اور یہ جو بادشاہ تھا دقیانوس، یہ ان کو بڑا تنگ کرتا تھا. اور پھر اس نے ان کو اپنی مجلس میں، اپنے دربار میں طلب کیا. تو جب اس نے ان کو اپنے دربار میں طلب کیا تو یہ سارے کے سارے نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ایک غار میں چلے گئے. اور ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. ان کے ساتھ کیا تھا؟ ایک کتا بھی تھا. تو یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں انہیں ایک گہری نیند میں سلا دیا. اور 309 سال تک 309 سال تک یہ سوئے رہے 309 سال تک. اور پھر 309 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بیدار فرمایا. اور 309 سال کی مدت کے درمیان اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو صحیح سالم اور محفوظ رکھا. ان کے جسم بالکل محفوظ تھے، صحیح سالم تھے، بالکل بھی خراب نہیں ہوتی. اور 309 سال کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو بیدار کیا. اور جب یہ بیدار ہوئے تو ان کو بھوک محسوس ہوئی. اور جب بھوک محسوس ہوئی تو ایک آدمی کو بھیجا، جاؤ بازار سے کچھ کھانے کے لیے لے کر کے آؤ، مگر احتیاط سے جانا، کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے. جب یہ بازار گیا اور دکان سے جا کر کے کچھ خریدنے لگا تو خریدنے جو چیز خریدی اور اس کے بدلے میں جب وہ سکے دینے لگا تو وہ سکہ 300 سال پرانا سکہ تھا. جب دیکھا کہ یہ تو 300 سال پرانا سکہ ہے، اب آہستہ آہستہ سب کو پتہ چل گیا اور سارے لوگ جمع ہو گئے. اور چونکہ جو بادشاہ، جس بادشاہ کے ڈر کی وجہ سے یہ غار میں چھپے تھے، وہ مر چکا تھا، وہ زندہ نہیں تھا. اب جو موجودہ بادشاہ تھا وہ توحید پرست تھا، وہ توحید کو مانتا تھا، اللہ رب العزت کو مانتا تھا. لہٰذا اس نے ان اصحاب کہف والوں کا بڑا اکرام کیا، بڑا اعزاز دیا، ان کو اکرام کیا. اور پھر جب ان کا اصحاب کہف والوں کا جو یہ غار میں چھپے نوجوان تھے، ان کا جب انتقال ہوا تو پھر اس بادشاہ نے ان کی یادگار میں ایک مسجد تعمیر فرمائی. کیا فرمائی؟ ایک مسجد تعمیر فرمائی. یہ پورا قصہ بیان فرمایا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. یہاں سے جو ہے دو شخصوں کا قصہ بیان فرمایا کہ آپ بیان کیجئے ان کے سامنے دو آدمیوں کی مثال. جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ. ایک ان میں سے ایک ایسا تھا کہ اللہ رب العزت نے اس کو مال بھی دیا تھا، دولت بھی دی تھی، باغات دیے تھے، سب کچھ دیا تھا، لیکن وہ اس مال و دولت کے ساتھ دل لگا بیٹھا. اور دل لگانے کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت کے ساتھ کفر اختیار کر لیا، اللہ کو بھول گیا، شرک میں مبتلا ہو گیا. اور جو دوسرا شخص تھا اس نے اپنا سارا کا سارا مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دیا تھا. اب جو بندہ مومن ہے جس نے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کیا ہے، اس نے اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی کہ تجھے اللہ نے ایک قطرے ناپاک سے پیدا کیا ہے، اور پھر تجھے اللہ نے مال و دولت بھی دیا ہے. جب اللہ نے تجھے مال و دولت دیا ہے، اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو اللہ کا کیا کرے؟ شکر ادا کرے، نہ کہ اللہ کی نافرمانی کرے. اور تجھے چاہیے کہ تو ساتھ ساتھ یہ بھی کہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. لیکن اس کے دماغ میں جو ہے یہ خیال تھا کہ میرے پاس تو مال و دولت ہے، میرے پاس تو سب کچھ ہے، اور یہ مال و دولت میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کبھی ختم نہیں ہوگا. لیکن اس کو احساس تب ہوا جب اللہ تعالیٰ نے اس سے تمام نعمتیں کیا کر لی؟ چھین لی. اور وہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا، خاموش ہو گیا اور اپنے ہاتھ ملتا رہ گیا. تب اس کو جا کر کے اس چیز کا احساس ہوا. اور پھر آگے فرمایا المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. انسان کو بتایا کہ یہ جو مال ہے، یہ جو اولاد ہے، زینت الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کی زیب و زینت ہے. تو دنیا ختم، یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. والباقیات الصالحات، تو جب یہ ختم ہونے والی چیز ہے، مال ختم ہونے والی چیز ہے، دولت ختم ہونے والی چیز ہے، تو پھر اس سے دل بھی انسان کو نہیں لگانا چاہیے. آج ایک کے پاس ہے تو کل دوسرے کے پاس ہے. اور اگر تمہیں دل لگانا ہی ہے، محبت کرنی ہے، تو والباقیات الصالحات خیر عند ربک، تو نیک اعمال کرو نا، نیک اعمال کے ساتھ دل لگاؤ. نیک اعمال باقی رہنے والے بھی ہیں اور تیرے رب کے نزدیک بہتر بھی ہیں. اور جو نیک اعمال کرو گے کل اس کا کیا ملے گا؟ تمہیں اجر ملے گا، ثواب ملے گا. اس کو بیان فرمایا. اور پھر پارے کے آخر میں جو ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. یہاں سے آگے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کو بیان فرمایا. فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟
تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں بتایا. کس کے بارے میں؟ اپنے بارے میں. اب چونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے اور نبی سے بڑا کوئی عالم نہیں ہوتا ہے، تو ایک حساب سے تو انہوں نے درست فرمایا تھا، لیکن اللہ کو یہ بات ان کی پسند نہیں آئی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے. لیکن اللہ کو بات پسند نہیں آئی کہ موسیٰ نے اپنے لیے کہا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ اور جا کر کے کیا کرو؟ علم حاصل کرو، اور علم سیکھو جا کر کے. اور بتا دیا کہ جہاں دو دریا ملتے ہوں وہاں جا کر کے آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے کیا ہو جائے گی؟ ملاقات ہو جائے گی. اب جو ملاقات کی جگہ متعین تھی وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر علیہ السلام سے کیا ہو گئی؟ ملاقات ہو گئی. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے فرمایا کہ میں آپ کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں، غرض بتا دی. اب حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں جو بھی کام کروں آپ کو خاموشی اختیار کرنی ہے، بولنا نہیں ہے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، آپ کو بات نہیں کرنی ہے، اس کے متعلق آپ نے کچھ پوچھنا نہیں ہے. تو جب سفر شروع ہوا تو حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے. کتنے کام کیے؟ 3 کام کیے. نمبر 1، ایک کشتی میں سوار ہوئے، تو جب کشتی سے اترے تو اس کشتی کو کیا کر دیا؟ اس کا ایک تختہ اکھاڑ دیا. کشتی کا کیا کر دیا؟ تختہ اکھاڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تختہ اکھاڑ دیا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ آپ نے تختہ کیوں اکھاڑ دیا؟ کیا آپ ان کو غرق کرنا چاہتے ہیں کشتی والوں کو؟ خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا خاموش بیٹھنا، صبر کرنا، بولنا مت. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو ایک بار خطا ہو گئی. اس کے بعد آگے چلے، ایک بچے کو پکڑا، اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. جب ایک بچے کو قتل کر دیا، موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے کہ آپ نے بچے کو ناحق کیوں قتل کر دیا؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبر کرنا، بولنا مت. موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو. اس کے بعد پھر ابھی خطا ہو گئی، اس کے بعد نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے ایک ٹوٹی ہوئی دیوار تھی، اس دیوار کو کیا کر دیا؟ ٹھیک کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیوار ٹھیک کیا مفت میں، کم سے کم اجرت لے لیتے. کیا لے لیتے؟ اجرت لے لیتے. موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا کیا آ گیا ہے؟ وقت آ گیا ہے. اب آپ مزید میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. لیکن جو 3 کام کیے میں نے، اب میں ان کاموں کی آپ کو کیا بتاتا ہوں؟ حقیقت بتاتا ہوں. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہم نے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑا تھا، وہ اس لیے اکھاڑا تھا کیونکہ وہ جو کشتی تھی وہ ایک غریب آدمی کی تھی. کس کی تھی؟ غریب کی تھی. اور آگے چل کر کے ایک ظالم بادشاہ تھا، وہ ہر نئی چیز کو زبردستی، ہر کشتی کو کیا، صحیح سالم کشتی جو ہوتی تھی اس کو کیا کر لیتا تھا؟ چھین لیتا تھا. اب میں نے چاہا کہ اس کو میں کیا کر دوں؟ ایک تختہ اکھاڑ دوں تاکہ یہ عیبدار بن جائے. جب عیبدار بن جائے گی تو اس ظالم بادشاہ سے یہ کشتی بچ جائے گی. اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا تھا؟ تختہ اکھاڑ دیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو میں نے بچے کو قتل کیا تھا، بچے کو میں نے اس لیے قتل کیا تھا، اگر یہ زندہ رہتا تو ممکن تھا کہ یہ سرکشی کرتا اور کفر اختیار کرتا اور اپنے والدین کا کیا کرتا؟ نافرمانی کرتا، نافرمان بنتا. اس لیے میں نے اس کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. اور میں نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انہیں جو ہے ایسی اولاد دے گا جو ایک پاکیزہ زندگی گزارے گی اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گی. تیسری چیز جو میں نے دیوار کو، ٹوٹی ہوئی دیوار کو درست کیا تھا اور ان سے اجرت نہیں لی تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان کے والد نے خزانہ دفن کیا ہوا تھا، اور ان کا جو والد تھا وہ ایک نیک آدمی تھا. اور میں نے اس دیوار کو درست کر دیا. میں نے چاہا کہ جب یہ جوان ہو جائیں گے، اپنی جوانی کی عمر میں پہنچیں گے، تو پھر یہ اپنا خزانہ وہاں سے کیا کر لیں گے؟ نکال لیں گے. اور پھر یاد رہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو تھا وہ تشریعی علم تھا، اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو تھا وہ تکوینی علم تھا، اور ہمیں جو پابند بنایا گیا ہے وہ تشریعی علم کا بنایا گیا ہے. اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.